السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ چلتے ہیں، آج ہم سیکھیں گے وضو کی فضیلت اور وضو اور طہارت کی اہمیت کو آج ہم سیکھیں گے اور جانیں گے۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں دینی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو فرسٹ آف آل سبسکرائب کر لیجئے۔ چلتے ہیں، ہم وضو کی فضیلت کو سیکھیں گے۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان۔ مسلم کی روایت ہے یہ، طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی پاک صاف رہنا، طہارت حاصل کرنا آدھا ایمان بولے۔ اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ مسلم کی روایت ہے یہ، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے جسم کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے۔ قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے چہرے اور اعضاء روشن ہوں گے۔ قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے چہرے اور اعضاء روشن ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ، بے شک میری امت قیامت کے دن بلائی جائیں گی اس حال میں کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو کی نشانات سے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ یعنی ہاتھ، پاؤں، چہرے، جس وضو میں چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ پاؤں سب دھوتے نا، جہاں جہاں وضو کا پانی جاتا ہے وہاں سب نورانی اور چمکدار ہو جاتے وضو کرنے کی وجہ سے۔ اب کیا ہے وضو اور طہارت کی اہمیت؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ بخاری اور مسلم۔ وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم نماز پڑھنا چاہ رہے تو ہماری نماز نہیں قبول ہوتی اگر ہم وضو سے نہیں ہوں گے تو، اس لیے نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، طہارت نماز کی کنجی ہے۔ پیشاب سے پاکی نہ لینا یا اس کے چھینٹوں سے بچنے میں احتیاط نہ برتنا۔ پیشاب کی پانی نہ لینا پیشاب سے اور اس کے چھینٹوں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے میں احتیاط نہ کرنے سے قبر میں عذاب ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عامۃ عذاب القبر فی البول فاستنزہوا من البول۔ طبرانی، حاکم، یہ سب کی روایتیں ہیں۔ خبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب کے بارے میں ہوتا ہے، لہذا پیشاب سے احتیاط کرو، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا احتیاط کرنا ہے، اور پیشاب سے پاکی نہ لینا اور اس کے چھینٹوں سے بچنے میں احتیاط نہ برتنے والوں کی عذاب ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد پانی لینا ہے اور صاف ستھرے رہنا ہے انسان کو۔ اور دوسرا ہے کہ وضو کرنے کے فضیلتیں ہم سیکھ چکے۔ وضو کرنے سے طہارت آدھا ایمان ہے بول کر، اور چہرہ روشن ہو جاتا، گناہ دھل جاتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ
وضو زیادہ سے کرنا چاہیے وضو، اور رات کے وقت جب انسان سو جانے جاتے تو اس وقت بھی انسان کو وضو کے ساتھ سونے کی وجہ سے، وضو کر کے سونے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے مومن کے اوپر، انسان کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے۔ یہ فضیلت وضو کر کے سونے سے ملتی ہے، بغیر وضو کے سونے سے فضیلت نہیں ملتی۔ اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا دیتے رہنا ہم کو، ہم جب سو بھی رہے تب بھی اللہ کے فرشتے ہم کو رحمت کی دعائیں دیتے رہنا بولے تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کے ساتھ ہم کو سونا چاہیے۔ وضو کے بہت فضیلت ہے، شیطان قریب نہیں آتا۔ وضو کے ساتھ رہنے سے شیطان کا بھٹکانا بھی کم ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ پاک صاف ستھرا طہارت کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو پاک بنائے، صاف ستھرے رہنے کی توفیق دے، نیک بنائے، ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، دعائیں میں یاد رکھیے، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم۔